ایک سوال بہت عرصے سے پوچھا جا رہا ہے کہ دکھ کیا ہے اور دکھوں سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ یہ سوال آج کا نہیں ہے، میرا خیال ہے جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے یہ اس کے لیے ایک اہم سوال رہا ہے کہ دکھ کیا ہے، انسان دکھی کیوں ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک بات یہ سمجھنی بہت ضروری ہے کہ تکلیف اور دکھ میں فرق ہے۔ فرض کریں کسی کے پھوڑا نکل آئے جس میں پیپ ہو، فرض کریں کسی کے سر میں درد ہو، کسی کو چوٹ لگ جائے، کسی کی آنکھ دکھنے آ جائے تو اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ گرمی ہو، بہت سردی ہو، اس سے تکلیف ہوگی۔ اور بعض اوقات کسی قسم کا نفسیاتی جھٹکا لگے، کسی کو نقصان ہو، اور چاہے جسمانی تکلیف نہ بھی ہو تو اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ لیکن دکھ اس سے مختلف ہے۔ دکھ اصل میں ایک اندر کا مزاج ہے جو کہ تکلیف کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور بغیر تکلیف کے بھی ہو سکتا ہے۔ جب بھی ہمارا واسطہ، یعنی کہ ہمارے جسم کا واسطہ یا ہماری سوچ کا واسطہ کسی ایسے مظہر اور ایسی بات سے ہو یا ایسے شخص سے ہو جو کہ ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو اور جو ہمیں ہماری توقعات پر پورا نہ اترتا ہو، یا ہمیں کسی قسم کے بھی جسمانی، مالی، عزت یا شہرت کے نقصان کا خطرہ ہو، تو ہمارے اندر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس کیفیت کا نام دکھ ہے۔ دکھ میں آدمی ٹوٹلی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، بالکل باقی اپنے ماحول سے غیر متعلق ہو جاتا ہے۔ اسے لوگ اچھے نہیں لگتے، اسے جگہیں اچھی نہیں لگتی، اسے کھانا پینا اچھا نہیں لگتا، اسے کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا، وہ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا، وہ بس اسٹیٹ آف ان ایکٹیویٹی کے اندر چلا جاتا ہے، بالکل بے عمل ہو جاتا ہے، اور اس کا دل کبھی کبھی یہ بھی کرتا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے۔ دیکھیے، دکھ کے بارے میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دکھ کو شروع کرنے والی چیز ہمارے جسم سے باہر ہوتی ہے۔ یعنی یہ کسی شخص نے کچھ کہا، کسی شخص نے کچھ کیا، یا کوئی سانحہ، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ واقعات کے طور پر ایسا ہو گیا جو ہمارے لیے نقصان دہ تھا یا ہمارے لیے ایک اذیت کا باعث تھا۔ تو یہ تو بالکل صحیح ہے کہ دکھ کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، لیکن یہ دکھ ہمیں متاثر کرے گا یا نہیں کرے گا، کیا یہ صرف تکلیف تک رہے گا یا دکھ میں چلا جائے گا، اس کا تعلق باہر کے عوامل سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایکچولی ہماری سوچ سے ہے۔ جب بھی باہر سے کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے تو ہمارا دماغ اس سے متعلق ایک کہانی بنا لیتا ہے۔ وہ کہانی اس لمحہ موجود میں جو کچھ ہوا ہے اس سے بڑھ کر اس بنیاد پر ہوتی ہے جو ماضی میں ہمارے تجربات ہوتے ہیں یا مستقبل کے ہمارے اندیشے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی نے کوئی ایسی بات کی جو اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی تو ہم ایک دم ماضی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے اور اپنے پچھلے تجربات کو یاد کر کے یا تو ہم گلٹ میں چلے جائیں گے، یعنی خود اپنے آپ کو ایک برا سمجھنے کی کیفیت میں چلے جائیں گے، اور یا ہم گریوینس میں چلے جائیں گے، دوسرے کی شکایت میں چلے جائیں گے، دوسرے کے بارے میں برا محسوس کرنا شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد ہمارے دماغ میں ایک کہانی بننی شروع ہو جائے گی، اور اس کہانی میں عجیب عجیب قسم کی ڈراؤنی باتیں ہوں گی کہ اس کی وجہ سے تو یہ ہو گیا، اس نے مجھے برا سمجھا تو یہ کیا، اس کی وجہ سے میری بے عزتی ہو گئی، اس کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا، میں ویسے ہی بد قسمت ہوں، اگر میری قسمت اچھی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا، میں تو ہمیشہ سے ہی اسی طریقے۔ تو اس طرح کی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں جو کہ پاسٹ سے متعلق ہوتی ہیں، اور اس قسم کے اندیشے شروع ہو جاتے ہیں مستقبل سے، اس سے مجھے یہ نقصان ہوگا، اس سے میری یہ ریپوٹیشن ہوگی، اس سے مجھے یہ پرابلم، اور یہ ساری کی، اور آدمی پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کیفیت کے ساتھ اپنا تعارف جوڑ لیتا ہے
یعنی جس کو انگریزی میں کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے اس کیفیت کے ساتھ اور اپنے آپ کو وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں دکھی ہوں. حالانکہ ایسا نہیں ہوا تھا, دکھ ہم پر آیا تھا, لیکن ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں میں دکھی ہوں. یعنی ہم خود وہ بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ باہر کا جو بات تھی وہ بالکل معمولی تھی, بالکل چھوٹی سی تھی, لیکن جو ہم نے کہانی بنائی ہے وہ کہانی ہمیں دکھی کرتی ہے. یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم بڑے آسانی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے باہر جو کچھ بھی ہو, کسی نے جو کچھ بھی کہہ دیا ہو, کسی نے جو کچھ بھی کر دیا ہو, باہر جو کچھ بھی ہو گیا ہو, اگر ہم اپنی عقل اور اپنی لاجک کو استعمال کر کے بغیر جذباتی ہوئے جو کچھ وہ ہے بس اتنا ہی سمجھیں, اور سمجھنے کے بعد اس کے نتیجے میں جو ہم نے رسپانس دینی ہے, جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ ہم کرنے کا فیصلہ کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیں, تو آپ دیکھیے گا کہ وہ تمام چیزیں جو ہمیں دکھی کرتی ہیں وہ اصل میں اس قابل ہوتی ہی نہیں کہ ان پر انسان دکھی ہو سکے. تو یہ تھوڑی سی بات تھی, اس کو ہمیں مشق کرنا چاہیے. آپ خود غور کیجئے کہ آئندہ کبھی بھی آپ کو اس طرح کی کوئی کیفیت آئے جس میں آپ بہت دکھی ہوں, تو آپ دیکھیں گے کہ باہر کے اس عمل کی بجائے ہمارے دماغ میں ایک فلم چلنی شروع ہو جاتی ہے, اور وہ فلم ہے جو ہمیں دکھی کرتی ہے. یعنی ایسا سمجھیے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ریموٹ ہے اور آپ نے اس میں ہارر مووی لگائی ہوئی ہے, تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اگر آپ ہارر مووی دیکھ کے ڈرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے, اور اگر آپ اس کو چینج کر کے کوئی کارٹون مووی لگا لیں گے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ہمارے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ ہم باہر کے کسی بھی عمل کے نتیجے میں اپنے دماغ کے اندر ایک پازیٹیو فلم چلا سکتے ہیں. اس کو ٹرائی کیجیے گا.